بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ جو بائیڈن کورونا کی آڑ میں انتخابات چوری کرنا چاہتے ہیں، صدر ٹرمپ۔ ٹک ٹاک نے حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم کا کرسی پر طویل ترین عرصہ فائز رہنے کا ریکارڈ۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کبھی بحال نہیں کریں گے، مراکشی وزیر اعظم۔ فرانس نے فیس بک سے 106 ملین یورو ٹیکس مانگ لیا۔ امریکہ کا جواباً فرانسیسی درآمدات پر ڈیوٹی عائد۔ جمائمہ خان پاکستانیوں کے دل جیتنے میں ماہر۔ چائنا کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی پر فوجی آپریشن۔ راہل گاندھی اور کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی۔ سعودی عرب میں خواتین نے بھی سائیکل ریس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ارب پتی ہونے کے باوجود کورونا کے لیے صرف 5000 دینار۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کوما میں ہیں۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر حکومت کے خلاف گٹھ جوڑ۔ کوئی این آر او نہیں ہوگا، نواز شریف سمیت ہر ملزم کو احتساب کا سامنا کرنا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے اگر آپ روز یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کورونا کی آڑ میں انتخابات چوری کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں دھاندلی کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستوں میں چھوٹے انتخابات ڈاک کے ذریعے ووٹنگ نہ سنبھال سکے۔ ڈاک کے ذریعے انتخابات بہت برے ہیں، اب پوسٹ آفس کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ انتخابات تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہیں۔ میری انتظامیہ کی کارکردگی ماضی کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں کی نوکریاں واپس لے کر آیا ہوں، ملک میں 300 نئے ججز تعینات کیے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک اب کبھی سوشلسٹ نہیں بنے گا۔ انہوں نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ شخص جیتا تو سپریم کورٹ خطرے میں آ جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چائنا سے آئی ہوئی خوفناک چیز سے لڑ رہے ہیں۔ انہیں بتا دیا ہے کہ کیلیفورنیا کی ریاستی عدالت میں چائنا اور یورپ سے آنے والے متاثرہ افراد پر پابندی لگائی ہے۔ کہا گیا کہ خیال نہ کرو۔ امریکی حکومت نے کون سے متعلق صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ ویکسین کو جلد آتے دیکھیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر ٹک ٹاک پر لاگو نہیں ہوتا ہے اور یہ غیر قانونی ہے۔ ٹک ٹاک کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کا حکم نامہ نہ صرف وبا کے دوران لاکھوں امریکی صارفین کے تفریح اور تبادلوں کے پلیٹ فارم کو بند کرنے کی کوشش ہے، بلکہ اس سے کمپنی کی طرف سے امریکیوں کے لیے فراہم کیے جانے والے 10,000 روزگار کے مواقع بھی متاثر ہوں گے۔ کمپنی کا مزید کہنا تھا کہ ان کے پاس اپنے حقوق کے دفاع کے لیے مقدمہ دائر کرنے کے سوا کوئی انتخاب باقی نہیں بچا۔ جاپان کے وزیر اعظم شینزو آبے کی موجودہ مدت منصب پیر کو 2799 دن مکمل ہونے پر وہ طویل ترین دورانیے تک مسلسل اس منصب پر فائز رہنے والے جاپانی وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ایک اور سنگ میل ہے جو 2006 سے ایک سال تک قائم رہنے والی ان کی تشکیل کردہ پہلی کابینہ کے ایام کے شمار سمیت پچھلے سال طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ انہوں نے انتخاب میں کامیابی کے بعد دسمبر 2012 میں دوبارہ وزارت عظمیٰ سنبھالی اور اپنی دوسری کابینہ تشکیل دی۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار کرنے کے بعد مراکش نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرے گا۔ مراکش کے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی وجہ سے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم میں اضافہ ہوگا اور اسرائیل کو مزید عرب علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ فیس بک نے فرانسیسی حکام کو 10 سالہ کاروباری دورانیے کے ٹیکس کے طور پر 106 ملین یورو یعنی $125 ملین ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ کاروباری سال کے لیے مزید 50% ٹیکس ادا کیا جائے گا۔
جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جواب میں فرانسیسی درآمدات پر 25% ڈیوٹی عائد کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی نمائندہ برائے تجارت رابرٹ لیٹزر نے اس ٹیکس کو غیر منصفانہ اور اپنے ڈیجیٹل کمپنیوں کے خلاف حرکت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے جواب میں امریکہ 1.3 ارب ڈالر کی فرانسیسی مصنوعات کی درآمد پر 25% ڈیوٹی عائد کر دے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کے حل تک ڈیوٹی عائد کرنے کا عمل روک رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ایک پرانا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ پاکستان کی قومی زبان اردو سے واقفیت کا اعتراف کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کو کچھ پاکستانی لندن کی سڑکوں پر دیکھتے ہی گھیر لیتے ہیں، اور جمائمہ بھی ان کے ساتھ ایسے گل مل جاتی ہے جیسے پاکستانیوں سے ان کا کوئی قریبی رشتہ ہو۔ پاکستانی شہری جمائمہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پنجابی آتی ہے، جس کا جواب جمائمہ خان اردو میں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پنجابی تو نہیں، البتہ اردو ضرور آتی ہے۔ جمائمہ کو رومانی میں اردو بولتا دیکھ کر سوال کرنے والے پاکستانی حیران رہ جاتے ہیں۔ جمائمہ کے پاکستان میں موجود مداحوں کا کہنا ہے کہ جمائمہ ہمیشہ ہی پاکستانیوں کے دل جیتنے میں کامیاب رہتی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی آپشن میز پر موجود ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ لداخ میں چینی اہلکاروں کی طرف سے بد انتظامیوں سے نپٹنے کے لیے فوجی آپشن موجود ہے، لیکن اس کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے گا جب اہلکاروں اور سفارتی سطح پر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی اہلکار چائنا کی طرف سے کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنا نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر بھارتی اہلکار پینگونگ جھیل کے فنگر 4 علاقے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو چینی اہلکار بھی اسی فاصلے سے پیچھے ہو جائیں گے۔ تاہم بھارت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور چائنا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرحد پر مشرقی لداخ کے تمام علاقوں سے نکل جائے۔ راہل گاندھی کی جانب سے کانگریس کے سینئر رہنماؤں پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے اندرون خانہ ملی بھگت اور تعلقات کے الزامات پر پارٹی میں شدید اختلافات کے بعد دل برداشتہ سونیا گاندھی نے مستعفی ہونے کی پیشکش کر دی ہے۔ اس سے پہلے کانگریس کے کئی رہنماؤں نے قیادت میں تبدیلی کے حوالے سے ایک خط لکھا تھا جو میڈیا میں زیر گردش رہا۔ پارٹی کی نگراں صدر سونیا گاندھی نے یہ خط وائرل ہونے پر راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور سینئر رہنما غلام نبی آزاد پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ اسی خط کے حوالے سے ہی کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، جہاں راہل گاندھی اور سینئر رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، جس پر سونیا گاندھی نے پارٹی کی صدارت سے سبکدوشی کے فیصلے سے کمیٹی کو آگاہ کیا، تاہم کمیٹی نے استعفی قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ سعودی عرب کے صوبے عسیر میں خواتین کی پہلی سائیکل ریس میں پورے ملک سے 10 خواتین سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ یہ مقابلہ سعودی نوجوان خاتون احلام ناصر الزید نے جیت لیا۔ احلام نے 13 کلومیٹر کا فاصلہ 22 منٹ اور 18 سیکنڈ میں طے کیا۔ تیونس کے شہریوں نے پارلیمنٹ کے سپیکر راشد الغنوشی کو بھگا دیا۔ الغنوشی اپنے آبائی شہر الحامہ پہنچے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد کورونا کے پھیلاؤ کے بعد شہر میں صحت کے حوالے سے صورتحال کی جانکاری حاصل کرنا تھا، تاہم پارلیمنٹ کے سپیکر کو آمد کے فوراً بعد ہی شہریوں کی جانب سے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ الحامہ کے شہری الغنوشی پر اس لیے سخت برہم تھے کہ جنہوں نے اربوں کی دولت کا مالک ہونے کے باوجود شہر میں کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 5000 دینار یعنی $2000 جیسی چھوٹی سی رقم عطیہ کی تھی۔ جنوبی کوریا کے ایک سابق سفارتکار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کوما میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کورین حکام ان کی بگڑی ہوئی حالت کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کم جونگ زندہ تو ہیں لیکن ان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ اس وقت کم جونگ کی بہن ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو ملک کو چلا سکتی ہیں۔
دوستو، کچھ روز پہلے اس کی بہن کو سیکنڈ ان کمانڈ یعنی کم جونگ ان کی نائب مقرر کیا گیا ہے۔ نئی ذمہ داری کے تحت وہ ملک کے خارجہ امور بھی دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ کم جونگ ان کا مئی میں دل کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کی حالت شدید خراب ہے۔ کئی ہفتے تک مختلف افواہیں اڑتی رہیں، جس کے بعد کم جونگ ان ایک کھاد کی فیکٹری کے افتتاح کے دوران سامنے آئے تو ان کی صحت سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئی تھیں۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات میں ہم نے ان کی بات سنی اور انہوں نے ہماری بات سنی۔ ہم پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے۔ APC ہوگی اور ضرور ہوگی۔ تمام جماعتوں کی موجودگی میں فیصلے ہوں گے۔ شہباز شریف نے بچگانہ انداز میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عمران خان کو نااہلی اور نالائکی کی بنیاد پر مین آف دا ایئر قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لیکن آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیا چینی سکینڈل ہمارے دور میں ہوا؟ کیا گندم کی قلت ہمارے دور میں ہوئی؟ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ نواز شریف سمیت ہر ملزم کو احتساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس دوران نواز شریف کی وطن واپسی اور مریم نواز کی حالیہ سرگرمیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ وفاقی وزراء نے مریم نواز کی عدم گرفتاری پر اظہار تشویش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جھوٹ بول کر باہر گئے، انہیں ہر حال میں واپس لایا جائے۔ امید ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق وزیر اعظم کو مس گائیڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ احتساب کا عمل جاری رہے گا، کوئی NRO نہیں ہوگا۔ نواز شریف سمیت ہر ملزم کو احتساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ نواز شریف کو فوری وطن واپس لانا چاہیے۔ اگر آپ روز یہ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ خطروں کو جنم دے سکتی ہیں۔ اگر ان کے کھانے کی عادات کو برقرار رکھا جائے تو یہ طاقتور ہو کر موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن بعض اشیاء ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں اور نہایت ہی خاموشی سے ہمارے اندر کینسر کے خلیات تک کو فعال کر رہی ہیں۔ جیسا کہ چپس، دن بھر میں بھوک بہلانے کے لیے کھائے جانے والے چپس میں بے تحاشا چکنائی شامل ہوتی ہے، انہیں طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے مصنوعی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اور مصنوعی رنگوں کی بھی آمیزش کی جاتی ہے، جس کے بعد یہ چپس کھانے کے لیے بدترین بن جاتے ہیں۔ پاپ کارن بذات خود بیماری کا باعث نہیں بنتے، مسئلہ اس بیگ میں ہے جس میں یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس بیگ کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ایسڈ پلاسٹک مائکرو ویو کی حرارت سے پگھل کر پاپ کارن میں شامل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کا کھانا آپ کو جگر، گردے اور مثانے کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مصنوعی طریقے سے آچار تیار کرنے کے لیے اس میں مختلف کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو ہر صورت میں جسم کے لیے خطرناک ہیں۔ بازار میں تیار کیے جانے والے فرنچ فرائز کے لیے مضر صحت تیل اور مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ بازار میں عام کولڈ ڈرنکس کے بارے میں تمام سائنسی اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ موٹاپے، معدے اور سینے میں جلن اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس کی تیاری میں بے تحاشا شوگر، کیمیکلز اور مصنوعی رنگ ملائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مصنوعی مٹھاس کو کیمیکل سے بنایا جاتا ہے جو قدرتی مٹھاس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جسم میں شوگر کی مقدار کو کم کرنے یا معمول کی سطح پر رکھنے کی بجائے اس میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ استعمال کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سپر مارکیٹس میں محفوظ کیا ہوا پیکٹ والا گوشت خراب ہونے سے بچانے کے لیے نمک لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ نمک گوشت کے اجزاء کے ساتھ مل کر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔